بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل۔ ہم نے پچھلے درس میں گفتگو کی تھی رزق میں خیر اور برکت کے اسباب کے بارے میں، کہ ہم اپنے مال میں، اپنے گھرانے میں خیر کو اور برکت کو کیسے داخل کر سکتے ہیں۔ اس میں ہم نے 5 چیزوں کے بارے میں بات کی تھی کہ 5 ایسے سبب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، کہ جن کو اپنا کر ہم اپنے گھروں میں خیر و بھلائی کو داخل کر سکتے ہیں۔ آج ہم 6 سبب کے بارے میں بات کریں گے، اور وہ ہے صلہ رحمی، رشتہ داری کو ملانا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ ایک انتہائی اہم کام ہے جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمارا رشتہ دار ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تو پھر ہم کیوں اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تھا اور آ کر اس نے کہا، اللہ کے نبی، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ قطع تعلقی کرتے ہیں، تعلق کو توڑتے ہیں، بدسلوکی کرتے ہیں۔ میں پھر ان کے ساتھ اپنی رشتہ داری کو ملاتا ہوں، وہ پھر اس کو توڑتے ہیں، میں اب کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی کو تو صلہ رحمی کہتے ہیں، کہ وہ رشتہ داری کو توڑیں اور تم اس کو ملاؤ۔ اگر وہ بھی رشتہ داری کو ملا رہے ہیں اور تم بھی رشتہ داری کو ملا رہے ہو تو اس میں تمہارا تو کوئی کسی قسم کا کمال نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ وہ رشتہ داری کو توڑیں اور تم اس کو ملاؤ۔ اور اسی کمال کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی اور فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے، من احب ان یبسط له فی رزقی وان ینسأ له فی اثری فلیصل رحمہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے اور اس کی عمر میں بھی اضافہ کر دیا جائے تو وہ رشتہ داری کو ملایا کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرے۔ اب یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں یہ 2 نعمتیں مل رہی ہیں صرف رشتہ داری کو ملانے کی وجہ سے۔ سب سے پہلی نعمت کہ اللہ تعالی ہمارے رزق کو بڑھا دیں گے، اور دوسری نعمت اللہ تعالی ہمارے رزق کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ ہماری عمر میں بھی اضافہ کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان یمد له فی عمرہ ویوسع علیہ رزقہ ویدفع عنہ میتۃ السوء فلیتق اللہ ولیصل رحمہ۔ مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے۔ علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے اور اس کی عمر کو بڑھا دیا جائے، اور تیسرا انعام اس حدیث میں بتایا کہ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ بری موت سے اس کو نجات مل جائے، اس کی موت اچھی حالت میں آئے، تو پھر فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور صلہ رحمی کو اختیار کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرے۔ تو یہ حدیث بھی ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں اور ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو ہمیں 3 انعام دیے جاتے ہیں۔ ایک تو ہمارے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پر ہماری عمر کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پر ہمیں بری موت سے نجات دے دی جاتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من اتقى ربہ ووصل رحمہ انسی له فی عمری وثری مالہ واحبہ اہلہ۔ فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور رشتہ داری کو ملاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ کر دیتے ہیں اور اس کے مال کو بڑھا دیتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر
اس کے اہل و عیال، اس کے خاندان، اس کے رشتہ داروں کے درمیان اس کی محبت کو بھی اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ اس کے رشتہ دار اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس سے پیار کرنے لگتے ہیں۔ تو اس میں ایک اور نشانی اور ایک اور نعمت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ دیکھیں، جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اور رشتہ داری کو ملاتا ہے، پچھلے 2 انعام وہی کہ اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے گا اور اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے گا۔ ایک اور نیا انعام، اور وہ یہ کہ اس کے خاندان والے، اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار اس سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ رشتہ داری کو ملانا یہ انتہائی اہم ہے۔ ہم اکثر اوقات یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار نماز نہیں پڑھتے یا ہمارے رشتہ دار اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، لہٰذا ہم ان سے تعلق نہیں رکھنا چاہتے، ہم ان سے تعلق توڑ دیتے ہیں۔ بھائی یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ آپ ان سے تعلق توڑ کے گھر بیٹھ جائیں گے، ان کے پاس نہیں جائیں گے، آپ جانتے ہیں کہ وہ غلط راستے پر چل رہے ہیں، جب تک آپ ان کے پاس نہیں جائیں گے تو آپ ان کو سمجھائیں گے کیسے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں سے تعلق رکھنے سے تمہیں منع نہیں کرتے جو تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے، جو تمہارے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے کافر جو تمہیں تکلیف نہیں دیتے، تمہیں گھروں سے نہیں نکالتے، تمہیں اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتے کہ تم ان کے ساتھ تبرہم نیکی کرو، وتقسطوا الیہم ان کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ۔ اللہ تعالیٰ تو اس چیز کو پسند کرتے ہیں، تو لہذا ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے جو کافر ہیں لیکن تمہیں نقصان نہیں دیتے۔ ہاں، جو کافر نقصان دیتے ہیں ان سے تم قطع تعلقی کرو، ان سے اپنے تعلق کو الگ کر لو، اور جتنا وہ نقصان دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر ان سے بدلہ لینے کے بارے میں بھی بتایا۔ لیکن نافرمان رشتہ داروں کو صرف اس لیے چھوڑ دینا کہ وہ نافرمان ہیں، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ ہاں، آپ ان کی ان مجالس کو چھوڑ سکتے ہیں جن مجالس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ مثلا آپ کسی کی شادی میں جاتے ہیں، وہاں پر ہر وہ کام ہوتا ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، آپ اس شادی کو چھوڑ کر آ سکتے ہیں۔ ہم ویسے تو رشتہ داروں کے گھر سال ہر سال نہیں جاتے، لیکن ایسی تقریبات میں شمولیت کو اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور اگر ہم سے یہ کہا جائے کہ بھئی وہ ایسا جو ہے وہ پروگرام ہے ان کا، ایسی مجلس ہے ان کی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو ملحوظ خاطر رکھ رہے ہیں وہ، اور ہر وہ کام کیا جا رہا ہے جس سے اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے باز رہنے کا ہمیں حکم دے رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اگر ہم نہ گئے تو وہ رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، اور صرف وہ ناراض نہیں ہوں گے، باقی رشتہ دار بھی ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ بھائی آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ اگر آپ نہ گئے وہ آپ سے ناراض ہو جائیں گے، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ وہاں پر چلے گئے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی وہ سب سے بڑی ناراضگی ہے۔ دنیا میں کسی بھی شخص کو ناراض کرنا ہو اللہ کی خاطر تو اس کو ناراض کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو کوئی چیز دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے کوئی چیز لے لیتا ہے یا نہیں دیتا اس کو، کہا اس شخص کا ایمان مکمل ہو گیا، کیونکہ یہ اس کا دینا، اس کا لینا، اس کی محبت، اس کی نفرت، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ تو جہاں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو آپ ان مجالس میں نہ جائیں، ان مجالس سے بچیں، لیکن اس کے علاوہ باقی دنوں میں آپ اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں جائیں، ان کے لیے تحائف لے کر جائیں۔ ہاں، اگر وہ کسی نافرمانی میں ملوث ہیں تو ان کو سمجھائیں، یہ آپ کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان چیزوں کا حکم دیا، بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکیوں میں سب سے جلدی جس نیکی کا اجر تمہیں دیا جاتا ہے وہ رشتہ داری کو ملانا ہے، اور جب کوئی نافرمان گھرانہ بھی رشتہ داری کو ملاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے گھر کو بھی رزق سے بھر دیتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو ہمیں رشتہ داریوں کو ملانا چاہیے، اور یہ چھٹا سبب ہے ہمارے مال و اسباب میں برکت کا اور
صرف برکت ہی کا نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہماری عمروں میں برکت کا بھی ہے اور ہمیں بری موت سے بھی یہ دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔